بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا عليه مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه جل جلاله عم نواله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا الله في أيام معدودات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه البزار بسند حسن وأبو يعلى بسند صحيح عن جابر رضي الله عنه: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر علماء کرام اور عزیز طلبہ، آج کی اس مختصر مجلس میں ان ایام کے متعلق جو آج کل ہم گزار رہے ہیں، چند اہم باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہیں. یہ ایام جن کی قرآن اور احادیث مبارکہ میں متعدد خصوصیات اور فضائل بیان کیے گئے ہیں، ہم لوگ عام دنوں کی طرح ان کو گزار دیتے ہیں، اور تمام مسلمان صرف عوام ہی نہیں بلکہ خواص بھی ان ایام کی جیسی قدر کرنی چاہیے اور ان ایام کو جس اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہیے ایسا نہیں کرتے. لہذا میں مختصراً چند باتیں ان ایام کے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں. ماہ ذی الحجہ یہ اشہر حرم میں سے ہے اور انتہائی مبارک مہینہ ہے. اس مہینے کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے جو کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے کہ اس مہینے میں عبادت کی جتنی قسمیں ہیں ساری قسمیں عبادت کی ادا کی جا سکتی ہیں اور ادا کی جاتی ہیں. ان کے علاوہ جو دیگر مہینے ہیں، خواہ وہ رمضان کا مہینہ ہو، محرم کا مہینہ ہو، عبادت کی تمام قسمیں ہم ان میں ادا نہیں کر سکتے. اب عبادات میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، ہم ہر مہینے، ہر دن، ہر وقت ادا کر سکتے ہیں. سال کے 5 ایام چھوڑ کر باقی 350 دنوں میں جب جی چاہے روزہ رکھ سکتے ہیں. اوقات ممنوعہ اور مکروہہ چھوڑ کر جس وقت جی چاہے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، اور زکوٰۃ تو ہر وقت دے سکتے ہیں. لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جو صرف ذی الحجہ ہی کی متعین تاریخوں میں ادا کی جاتی ہے. ذی الحجہ کے علاوہ کسی اور مہینے ہم حج نہیں کر سکتے. اسی طرح قربانی یہ ایک ایسی عبادت ہے جو بھی ذی الحجہ ہی کے مہینے میں ادا کی جائے گی. ہم یہ قربانی سال کے کسی اور مہینے میں اگر کرنا چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے. تو معلوم ہوا کہ ان ایام کو ایسی خصوصیت حاصل ہے جو خصوصیت سال کے دیگر مہینوں کو حاصل نہیں ہے. اور خاص طور پر اس ماہ مبارک کا جو پہلا عشرہ ہے، جس کو ہم عشرہ ذی الحجہ کہتے ہیں، یہ انتہائی مبارک عشرہ ہے. اس کی فضیلت کا اور اس کی اہمیت کا آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ سلف صالحین کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ آیا رمضان کا آخر عشرہ زیادہ افضل ہے یا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ زیادہ افضل ہے۔ رمضان کے پہلے 2 عشروں کی بات نہیں ہے، رمضان کا آخری عشرہ جو سب سے زیادہ فضیلت کا حامل ہوتا ہے رمضان کے عشروں میں، اس کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے عشرہ ذی الحجہ کا۔ چنانچہ سلف میں ایک جماعت کہتی ہے کہ رمضان کا آخر عشرہ زیادہ افضل ہے، وہ فضیلت میں پہلے نمبر پر ہے، اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ دوسرے نمبر پر ہے۔ اور ایک جماعت کہتی ہے کہ نہیں، ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے یہ سب سے افضل ہے، یہ فضیلت میں اول نمبر پر ہے، دوسرے نمبر پر رمضان کا آخر عشرہ ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں قولوں کے درمیان تطبیق دی، اور ان کی رائے کو علماء امت نے پسند کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ رات کے اعتبار سے رمضان کا آخر عشرہ زیادہ افضل ہے، اور دن کے اعتبار سے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ زیادہ افضل ہے۔ راتیں رمضان کے آخر عشرے کی زیادہ فضیلت والی ہیں، اور دن ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ تو گویا کہ من وجہن یہ زیادہ افضل ہے، اور من وجہن یہ زیادہ افضل ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، عشرہ ذی الحجہ کے دن زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کے ان ایام میں یوم عرفہ ہے، یوم عرفہ ہے، اور یوم عرفہ جو ہے سید الایام ہے، تمام دنوں کا راجہ اور سردار ہے۔ اور رمضان کے آخر عشرے کی راتیں زیادہ افضل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کے آخر عشرے کی راتوں میں شب قدر ہے، اور شب قدر سید اللیالی ہے، شب قدر سید اللیالی ہے، راتوں کی سردار ہے، راتوں کی رانی ہے۔ اس وجہ سے رمضان کے آخر عشرے کی راتیں زیادہ افضل ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ فضیلت میں، اہمیت میں، خصوصیت میں، برکت میں، قبولیت میں رمضان کے آخر عشرے سے کم نہیں ہے، لیکن ہمارا جو سلوک ہے اس عشرے کے ساتھ وہ انتہائی نامناسب ہے۔ رمضان کے آخر عشرے کا تو ہم کسی نہ کسی درجے میں اہتمام کرتے ہیں، دن میں روزے رکھتے ہیں، رات میں تراویح پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی تلاوت اور دعا، ذکر، تسبیحات اور نوافل کے لیے ہم اوقات فارغ کرتے ہیں۔ ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی ہم سے عبادت ہوتی ہے، رمضان کے آخر عشرے میں تو ہم اہتمام کرتے ہیں، لیکن ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے یہ بالکل عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ بہت سے مسلمانوں کو تو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اسٹارٹ ہو گیا۔ بہت سے لوگوں کو یہی نہیں معلوم ہوتا، ان کی نگاہوں کے سامنے جو ہے وہ تو 10 ذی الحجہ عید کا دن، کہ عید کا دن کب آئے گا، چھٹی کب ہوگی، عید کی نماز کب پڑھیں گے، قربانی کب کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے جو 2 دن ہیں جو انتہائی مبارک ایام ہیں، ہمیں ان کو وصول کرنے کی، ان کی قدر کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، سال کے 355 دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے جو دن ہیں وہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے دن ہیں۔
اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیک اعمال ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں کیے جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو ان تمام نیکیوں سے پسند ہے، ان تمام نیکیوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے جو سال کے دیگر ایام میں کیے جاتے ہیں۔ نیک اعمال جتنے اس عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں وہ سال کے دیگر ایام کو اتنے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں ہیں۔ اور اسی طرح امام ترمذی نے ایک حدیث نقل کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو عبادت جتنی پسند ہے اپنی، سال کے دیگر ایام میں اتنی زیادہ عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس پہلے عشرے کے دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ان ایام میں اگر آپ روزہ رکھیں گے تو 1 سال کے روزے کا جو ثواب ہے وہ اس ایک روزے پر آپ کو ملے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اس پہلے عشرے کی راتوں کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے، شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اور بھی اس کے علاوہ متعدد روایات ہیں، احادیث ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ 3 نفل روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چھوڑتے نہیں تھے، پابندی سے ان روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ نمبر 1 عاشورہ کا روزہ 10 محرم الحرام، نمبر 2 ایام 20 کے روزے، ہر عربی مہینے کی 13، 14، 15 ان تاریخوں کے روزے، اور نمبر 3 ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے روزے۔ یہاں پر چند اصطلاحات ہیں جو ہم آئے دن سنتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں میں ان شرعی اصطلاحات کو آپ حضرات کے سامنے بیان کروں اور ان کی جو خصوصیت یا فضیلت آئی ہے وہ بھی آپ حضرات کے سامنے آ جائے۔ ایک تو اصطلاح ہے اشہر حرم، اور ایک اصطلاح ہے اشہر حج، اور ایک اصطلاح ہے ایام حج، اور ایک اصطلاح ہے ایام العشر، اور ایک اصطلاح ہے ایام التشریق، اور ایک اصطلاح ہے یوم الترویہ، ایک اصطلاح ہے یوم عرفہ، اور ایک اصطلاح ہے یوم النحر، اور ایک اصطلاح ہے یوم القر۔ یہ 9 اصطلاحات ہیں، ہمیں ان کا مفہوم اور ان کی فضیلت معلوم ہونی چاہیے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ اب آپ جو ہے علم کے ساتھ جڑے ہیں اور اب لوگ آپ سے مسئلے پوچھیں گے تو یہ اصطلاحات آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ اشہر حرم یہ 4 مہینے ہیں جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ سال کے 12 مہینے ہیں، منها 4 حرم، ان میں 4 مہینے کیسے ہیں؟ حرمت والے ہیں۔ اور حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کی تفصیل بیان فرمائی کہ وہ 4 مہینے کیا ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 تو لگاتار ہیں، کانٹینیو، ذی قعدہ اور یہ ذی الحجہ، اور اس کے بعد آنے والا محرم الحرام، اور 4تھا مہینہ ہے رجب المرجب،
یہ 4 مہینے ہیں جو انتہائی قابل احترام ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان مہینوں میں قتال، لڑائی، جدال یہ سب منع تھا۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ، کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان اشہر حرم میں قتال کرنا کیسا ہے، تو اے نبی آپ بتا دیجئے قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ، بہت بڑا گناہ ہے ان مہینوں میں قتال کرنا۔ اور خاص طور پر ان مہینوں میں کہا گیا ہے کہ ان مہینوں کا احترام کیا جائے، اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ان مہینوں میں گناہوں سے بچا جائے۔ خاص طور پر ان مہینوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان مہینوں میں اپنے نفس پر ظلم نہ کرو، اور نفس پہ ظلم کرنا یہ کیا ہے؟ گناہوں میں اور اللہ کی نافرمانی اور معصیت کے اندر مبتلا ہونا۔ اور دوسری اصطلاح ہے اشہر حج۔ اشہر حج یہ ہے شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ 3 اشہر حرم کتنے، اشہر حج کتنے ہیں؟ 3، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ اب آپ کہیں کہ حج تو صرف ذی الحجہ ہی میں ہوتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ بعض احکام حج کے ایسے ہیں جن کا تعلق ان 3 مہینوں سے ہے، جن کی تفصیل کی جس کی تفصیل کا جو ہے ابھی موقع نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک اصطلاح ہے ایام الحج۔ ایام الحج ہے 5 دن، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ 8 سے لے کے 12 ذی الحجہ تک یہ 5 دن، یعنی آج جو ہے، آج 8 ذی الحجہ ہے، آج جو ہے یہ حج کا پہلا دن ہے، اور 12 جو ہے یہ حج کا آخری دن ہے۔ یہ 5 دن جو ہے شریعت میں ایام حج کہلاتے ہیں۔ اور اسی طرح ایام تشریق، ایام تشریق کہتے ہیں 11، 12 اور 13 ذی الحجہ۔ ایام تشریق کیا ہیں؟ 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، یہ 3 ایام تشریق ہیں۔ اور یوم الترویہ، 8 ذی الحجہ جو آج کا دن ہے یہ یوم الترویہ ہے۔ اور یوم عرفہ، کل جو دن آنے والا ہے جمعرات کا دن، یہ یوم عرفہ ہے، 9 ذی الحجہ۔ اور یوم النحر یہ 10 ذی الحجہ ہے جو ہمارا عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اور یوم القر، یوم القر یہ 11 ذی الحجہ ہے، یعنی عید کا جو اگلا دن ہے 11 ذی الحجہ وہ یوم القر ہے۔ ایام عشر کی میں نے مختلف فضیلت ابھی آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ اسی طرح ایام تشریق، یہ جو ایام تشریق ہیں 11، 12، 13 ذی الحجہ، یہ بھی انتہائی مبارک ایام ہیں، اور ان ایام میں روزہ رکھنا ناجائز گناہ ہے۔ سال میں 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا ناجائز ہے، گناہ ہے، حرام ہے۔ سب سے پہلا دن عید الفطر کا دن 1 شوال، دوسرا عید الاضحیٰ کا دن 10 ذی الحجہ، اور پھر 3 دن اس کے بعد 11، 12، 13 ذی الحجہ جو ایام تشریق ہیں۔ سال میں یہ 5 دن ایسے ہیں کہ جن میں روزہ رکھنا منع ہے۔ ایام تشریق کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، یہ کھانے پینے کے دن ہیں، اللہ کی طرف سے دعوت ہے، قربانی کا جو یہ گوشت ہے یہ اللہ کی طرف سے دعوت ہے۔ اگر اس دن آپ روزہ رکھ کے بیٹھ جائیں گے تو گویا کہ آپ نے اللہ کی دعوت کو نعوذ باللہ ٹھکرا دیا، لہٰذا ان ایام میں روزہ رکھنا ناجائز ہے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان ایام تشریق میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان ایام تشریق میں
دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہذا ان میں زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ تمام دعاؤں میں سب سے افضل جو دعا ہے جو ان ایام تشریق میں مانگنی چاہیے وہ مشہور دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ غالباً اکرمہ نے یہ بات اخذ کی ہے قرآن کی آیت سے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ تو قرآن میں ان ایام کے لیے خاص اس دعا کا ذکر آیا ہے، لہذا ایام تشریق میں جہاں ہم ساری دعائیں مانگیں اور دعاؤں کا اہتمام کریں وہاں خاص طور پر ہم اس دعا کا اہتمام کریں۔ یوم الترویہ یہ 8 ذی الحجہ ہے جو آج کا دن ہے۔ یہ وہ مبارک دن ہے جس میں حجاج کرام 2 چادریں اپنے جسم پہ لپیٹ کر عاشقوں کی طرح دیوانہ وار مینا کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ اس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلا دن ہے کل کا جو جمعرات آ رہی ہے وہ ہے یوم عرفہ۔ یہ بہت مبارک دن ہے۔ اس کے بارے میں ایک بات تو میں نے ابھی بتائی کہ یہ سید الایام ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی سال کے تمام ایام میں سب سے زیادہ تعداد میں جس دن اپنے بندوں کو جہنم سے رہائی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں وہ عرفے کا دن ہے۔ عرفے کے دن جتنی بڑی تعداد میں اللہ تعالی بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں سال کے کسی اور دن نہیں عطا فرماتے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ جتنی بڑی تعداد میں یوم عرفہ میں بندوں کی مغفرت کی جاتی ہے سال کے کسی اور دن اتنی بڑی تعداد میں بندوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان عرفے کے دن ایسا لاغر، کمزور، بے بس، حیران، پریشان، مارا پھرتا ہے، ایسا سال کے کسی اور دن وہ پریشان اور کمزور اور لاغر اور بدحواس نہیں پھرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن اللہ تعالیٰ سب سے بڑی تعداد میں ایمان والوں کی مغفرت کر رہے ہیں اور جہنم سے رہائی کا سرٹیفکیٹ عطا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے شیطان کی ساری محنت کے اوپر پانی پھر رہا ہے۔ کسی پر شیطان نے 60 سال سے محنت کی ہے، کسی پہ 70 سال محنت کی ہے، کسی پہ 80 سال محنت کی ہے، اور صبح شام محنت کر کے اس کو جہنم کا مستحق بنانے کی کوشش کی ہے۔ آج وہ اللہ کے سامنے یوم عرفہ میں 9 ذی الحجہ میں ہاتھ اٹھا کر 2 آنسوؤں کے قطرے اپنی آنکھوں سے گرا کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ رہا ہے، اور لمحوں کے اندر اس کی مغفرت کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ تو شیطان کے لیے اس سے زیادہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ بعض علماء نے یہاں تک فرمایا کہ عرفے کے دن مغفرت کرنے والے کو اپنی مغفرت کا یقین ہونا چاہیے۔ اگر اس کو مغفرت میں تردد ہوگا تو یہ گناہ ہے۔ لہذا کل کا دن جو ہے یہ انتہائی مبارک دن ہے۔ اس میں ہم لوگ بجائے لا یعنی میں اپنی اوقات کو ضائع کرنے کے
ہم اس کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں، توبہ اور استغفار میں اور ماں باپ کی خدمت میں ہم اس دن کو گزاریں۔ اور یہ باتیں جو ہم یہاں سن رہے ہیں، ہم یہ اپنے گھر والوں کو بھی جا کر بتائیں، تاکہ آپ کے ذریعے یہ دین آپ کے گھروں تک پہنچے، اور زیادہ سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک یہودی آیا، اور اس یہودی نے کہا کہ تمہارے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر وہ آیت ہماری کتاب کے اندر ہوتی تو اس آیت کے نزول کے دن کو ہم عید کا دن قرار دے دیتے، اس دن ہم عید مناتے، اس دن کو سیلیبریٹ کرتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون سی آیت ہے وہ؟ تو اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ اتنی عظیم آیت ہے، اگر ہماری کتاب میں یہ آیت ہوتی تو اس آیت کے نزول کے دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمیں خوب اچھی طرح یاد ہے کہ کس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ وہ فرمایا کہ عرفے کا دن تھا، 9 ذی الحجہ تھی، میدان عرفات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہے 10 ذی الحجہ جس کو یوم النحر کہتے ہیں، اور اس کے بعد ہے 11 ذی الحجہ جس کو یوم القر کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر ثم یوم القر، کہ اللہ تعالی کے نزدیک سال کے تمام ایام میں سب سے زیادہ عظمت والا جو دن ہے وہ یوم النحر ہے، 10 ذی الحجہ، ثم یوم القر، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر عظمت والا جو دن ہے وہ یوم القر ہے، 11 ذی الحجہ۔ یہاں ان ایام کے متعلق ایک مسئلہ اور آپ ذہن میں رکھیں، اس مسئلے کو بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ان ایام کی ایک سنت ہے اور ان ایام کی ایک مبارک عبادت ہے، اور وہ عبادت ہے تکبیر تشریق۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور بعض روایتوں میں اللہ اکبر 3 مرتبہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جس طرح آپ پڑھیں سنت ادا ہو جائے گی۔ یہ جو تکبیر تشریق ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے تکبیر مطلق اور ایک ہے تکبیر مقید۔ تکبیر مطلق کسے کہتے ہیں؟ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر، ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر ایام تشریق کے آخری دن کے غروب تک، یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کے غروب تک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر موقع پہ جب بھی یاد آئے ہم زور زور سے تکبیر تشریق پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ علماء نے فرمایا کہ یہ سنت مہجورہ ہے، امت نے اس سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے اوپر اتباع سنت کا ایسا غلبہ تھا
کہ ان کو اتباع سنت کی تصویر کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکثرین صحابہ کی فہرست میں اول نمبر پر ہیں، سب سے زیادہ احادیث کو روایت کرنے والے صحابی ہیں، ان دونوں بزرگوں کے متعلق تاریخ کی اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان ایام میں یہ بازاروں میں نکل جاتے تھے اور زور زور سے تکبیر تشریف پڑھتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور ان کی آواز سن کے پورا بازار تکبیر تشریف پڑھتا تھا، یہاں تک کہ پورا بازار تکبیر تشریق کی صداؤں سے گونجنے لگتا تھا۔ یہ ایسی سنت ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ سنت مہجورہ ہے، امت نے اس سنت کو چھوڑ دیا ہے، لہٰذا ابھی بھی گرچہ 7 دن گزر چکے ہیں، ابھی چند ایام باقی ہیں، آپ لوگ یہ نیت کریں اور یہ ارادہ کریں کہ ہم انشاءاللہ اس تکبیر کا اہتمام کریں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں گے تاکہ وہ بھی اس تکبیر کا اہتمام کریں۔ اور دوسری جو قسم ہے وہ تکبیر مقید۔ تکبیر مقید، یہ جو تکبیر مطلق ہے، ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کے 13 ذی الحجہ کی مغرب تک، یہ تو سنت ہے، مستحب ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اجر و ثواب ہے، لیکن یہ جو تکبیر مقید ہے یہ عند الاحناف واجب ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر، 9 ذی الحجہ کب ہے؟ کل صبح، 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ یعنی ایام تشریق کا آخری دن کی عصر تک، ہر نماز کے بعد ہمیں یہ تکبیر پڑھنی ہے اور یہ تکبیر واجب ہے۔ مردوں کو پڑھنی ہے جہری آواز میں، بلند آواز میں، اور عورتوں کو پڑھنی ہے سری آواز میں۔ لہٰذا اپنے گھر کی عورتوں کو بھی بتائیں، گھر کے مردوں کو بھی بتائیں کہ کل فجر کی نماز سے یہ تکبیر تشریق شروع ہوگی۔ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے ہمیں یہ تکبیر پڑھنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور کب تک پڑھنی ہے؟ 13 ذی الحجہ کی عصر تک۔ یہ چند باتیں تھیں جو ان مبارک ایام کے متعلق آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔